السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی کبریائی ہمیشہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہر تعریف کے قابل ہے، وہ رب العالمین ہے، خالق، مالک، رازق ہے اور الہ العالمین ہے. اس کے سوا نہ کوئی ہمارا خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ کوئی سچا معبود ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، جو اس نے چاہا وہ ہوا. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ایمان اور عقیدے کی باتیں ہم تک پہنچائیں اور اللہ کی پہچان کرائی اور اللہ کا حق بتایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلوات کے بعد آج 15 شعبان 1438 ہجری مطابق 11 مئی 2017 عیسوی بعد نماز مغرب الرحاب میں یہ العقیدہ الطحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس درس میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے بیان کیا گیا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں اب تک پڑھی اور بہت ساری چیزیں باقی بھی ہیں. اب تک ہم نے اس کتاب میں، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کتاب آپ کے پاس ہے، نکات ہے، پوائنٹس ہے، تو 54 پڑھ لیے، 54 پوائنٹس. 55 پر بات رکی تھی اور وہاں سے بات شروع ہوگی آج کی انشاءاللہ. کل، ترجمہ سن لیجیے پہلے عبارت ہوگا، وَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر ایک کو آسان کر دیا جائے گا وہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. وَالْعَمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور عمل خاتمے پر ہوتے ہیں، اعمال خواتین پر ہوتے ہیں. والسعید من سعید بقضاء اللہ والشقی من شقی بقضاء اللہ، سعادت مند خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی قضاء سے خوش نصیب ہوا، بدبخت ہے وہ جو اللہ کی قضاء سے بدبخت ہوا. واصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ لم يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور تقدیر کی اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اللہ کی مخلوق میں، جس پر نہ کوئی قریب فرشتہ اور نہ بھیجے گئے پیغمبر مطلع ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر نہ کوئی قریب ترین فرشتہ اور نہ بھیجے گئے پیغمبر کو معلوم ہوا. آج کے درس کی یہ عبارت ہے، پہلی عبارت آپ کو یاد ہوگا، یہ کل میسر لما خلق. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، میں بتا دیتا ہوں، یاد رکھیں، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ. فقالوا یا رسول اللہ افلا نتکل على کتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں، جہنم میں یا جنت میں لکھ دیا گیا ہے.
تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں لکھ دیا گیا ہے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے کتاب پر نامہ جو لکھ دیا گیا ہے اسی پر ٹیک نہ لگا لیں, اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو, ہر کوئی آسان ہوگا, ہر ایک کو اس کا راستہ آسان کر دیا جائے, ہر ایک کو اس کا راستہ آسان کر دیا جائے. اس حدیث کا ٹکڑا تھا کل میسر لما خلق, اعملوا پہلے عمل کرو, کل میسر لما خلق لہ. بہت غور طلب ہے چیز, بہت اہم حدیث ہے اور بہت بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, وہ یہ کہ ہر ایک کو عمل کرو, ہر ایک کو اس کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. ہر ایک کو اس کا راستہ, یعنی وہ جنت کا راستہ ہے تو جنت کا عمل, جہنم کا راستہ تو جہنم کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے, جو جس کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے. اصل ایک سوال یہاں وارد ہوا, لوگوں نے کیا ایک شبہہ کہ بھائی جب حدیث میں ابھی ایک حدیث ابھی ہم نے پڑھی, یہی حدیث جس میں یہ ہے کہ جہنم یا جنت جو بھی ٹھکانہ ہے انسان کا لکھ دیا گیا ہے, تو یہ بات اور بھی بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ ٹھکانے سب کے کنفرم ہیں, ٹھکانے سب کے کنفرم, ریزرویشن بولتے ہیں, ریزروڈ ہے سب سیٹس ریزرو ہے, چینجز کچھ بھی نہیں ہوں گے. جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے گا, جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے گا. صحیح ہے نا, ریزرو ہے, لکھ دیا گیا, تقدیر بنا دی گئی. جنت کی تعداد کا ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں, اہل جنت کتنے ہیں, کون ہے, اللہ جانتا ہے. اہل النار جہنمی کون ہیں, کتنے ہیں, سب کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے, ایک لکھ دیا گیا ہے, دو مقدر کر دیا گیا ہے, تین ٹھکانے طے ہیں, چار سب ایک ہی بات. اب ایک سوال یہاں وارد جو ہوتا ہے کہ جب یہ سب کنفرم ہے, بات ثابت ہے, پکی ہے, تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال یہاں وارد ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم دیا, کیونکہ ٹھکانے ہم کو معلوم نہیں. یہ صحیح ہے لکھ دیا گیا, تقدیر بنا, کس کی تقدیر میں کیا ہے اس کو نہیں معلوم. یہ تقدیر کا چیپٹر شروع ہوا نا یہاں سے, کس کی تقدیر میں کیا ہے نہیں معلوم. عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کا مطلب آپ کو چوائس ہے, آپ اپنی چوائس کو صحیح یوز کیجیے. اعملوا فکل میسر لما خلق, اس حدیث شریف میں دو بڑے بڑے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو عمل کا حکم دیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشیت ہے, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کون؟ بندہ. اعملوا, اور سے سنیے مسئلے کو, آیتیں بھی دلیل ہے اس کی, حدیث سے بھی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عمل کرو, ہر ایک کو اس کا راستہ آسان کر دیا جائے گا, اس سے دو بڑے مسئلے معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ بندے کو اختیار, نمبر دو اس کا اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے. دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ کہ بندے کو اختیار, اگر کیسے معلوم ہوا اختیار؟ کیونکہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عصر کے بعد 10 ریکارڈنگز کر کے آیا مغرب تک, مسجد خدیجہ بغلف میں رمضان کی ریکارڈنگ کی تھے. 10 ٹاپکس پہ الگ الگ ریکارڈنگز, تو ذرا جلدی سمجھے تو اچھا رہتا. 10 ٹاپکس پہ الگ الگ ریکارڈنگ, تو ذرا جلدی سمجھے تو اچھا رہتا. اس حدیث میں دو بڑے مسئلے ہیں. نمبر ایک کہ بندے کو اختیار حکم دیا گیا ہے, کیونکہ اختیار ہے. اختیار نہیں ہوتا تو حکم کیوں؟ بھائی حکم کس کو دیا جاتا؟ بھائی یہ کرو, عمل کرو, اس کا مطلب وہ اختیار ہے, اس کو مشیت ہے. تب تو اس کو یہ کہا گیا کہ عمل کرو, کیونکہ تم عمل کرو بھائی, تم چاہو گے تو عمل کر سکو گے. لمن شاء منکم ان یستقیم, قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. مطلب اختیار کر سکتا ہے, اور اختیار نہیں بھی کر سکتا ہے. عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کا مطلب وہ عمل نہیں بھی کر سکتا ہے. نماز پڑھو, صلو, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ آرڈر دینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کی مشیت چلتی ہے, بندہ مجبور نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے, چوائس ہی نہیں ہے, کرنا پڑے گا اس کو, دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. نہیں, کرو یا نہ کرو. انا ہدیناہ
نجدین ہے نا قرآن کیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دو راستے دکھا دیے جنت کا ادھر چلو یا ادھر چلو حکم ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ دو روزے رکھو رمضان کے روزے رکھتے بھی ہیں روزے چھوڑتے بھی ہیں لوگ حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مشیت ہے آپ چاہے تو کر سکیں گے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسی لیے اگر آپ کی مشیت نہیں ہوتی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تو حکم کیوں دیا جاتا تھا وہ پکا معلوم ہے کرتے ہیں آپ سب کریں گے تو پھر آرڈر ہی نہیں ہوتا اگر سب کرنے والے ہوتے تو آرڈر بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی چوائس ہے بندے کو کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے بعض گمراہ فرقوں نے کیا کہا نہیں بندہ مختار اس کو چوائس ہی نہیں ایسا چوائس نہیں ہے بھائی پھر آرڈر کیوں ہے عمل کرنے کا بندے کو اختیار ہے اس کا مطلب تب تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو سمجھ میں آیا نا دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اللہ کی مشیت پوری کائنات میں چلتی ہے بندہ بھی جو اختیار کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے انڈر میں چلے یہ کہاں سے مل رہا ہے حدیث میں کل میسر لما خلق ہر ایک کو اس کا راستہ آسان کرے کون کرے گا آسان راستہ آسان راستہ دکھانے والا کون ہے راستے پہ چلانے والا کون ہے توفیق دینے والا کون ہے ہدایت دینے والا کون ہے گمراہ کرنے والا ہدایت اور گمراہی سب کس کے ہاتھ میں ہے یہ دو اہم مسئلے معلوم اسی لیے آپ دیکھیے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک تو کرنا اپنی چوائس کا صحیح یوز کرنا اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنا اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا اور یہ کہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے سب ہم ان دونوں چیزوں کو آپ حدیث اور آیتوں میں تلاش کیجیے میں ایک دو آیتیں نوٹ کر کے لاؤں دو تین آیتیں اور حدیث احرص ما زبردست اللہ کے رسول نے فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ تم جو ہے جو چیز تمہیں فائدہ دے گی اس کے لیے حریص رہو لالچ کرو تم اس کی یعنی کوشش کرو اس کے پیچھے دوڑو جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور اللہ سے مدد مانگو حدیث میں دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما فائدے والی چیزوں کے پیچھے بھاگو جن جن چیزوں سے فائدہ ہوتا وہ کرو ایک اور اللہ کی مدد مانگو اللہ سے مدد فائدہ دینے والی چیزوں کے پیچھے جانے سے فائدہ مل جاتا بغیر اللہ کی مشیت کے تو پھر استعانت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا استعانت کی ضرورت نہیں ہوتی استعانت لو اللہ سے مدد مانگو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو وہ فائدے والی چیز میں ملے گی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں آپ اور ہم پوری کائنات اللہ کا ملک ہے یہ الخلق خلق اللہ والامر امر اللہ مخلوق کس کی اللہ کی سب کا خالق اور ہر چیز مخلوق ہے حکم کس کا چلتا کائنات کس کی ہے پوری دنیا کا مالک کون آسمان لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمان اللہ کا آسمان کی ہر چیز اللہ کی زمین اللہ کی زمین کی ہر چیز تو اس اللہ کے ملک میں کوئی چیز اللہ کی چاہنے کے بغیر ہو سکتی ہے اللہ کے ملک میں اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ نے اشارہ ہے تو مشیت اس کی چلتی ہے اسی لیے مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے استعانت بھائی تم چلو فائدہ دینے والی چیزوں یہ عمل ہے تمہارا اختیار ہے چوائس ہے تمہاری مدد مانگو ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد ہوگی تو تمہیں وہ چیز حاصل ہوگی یہی بات آئیے دیکھیے ایاک نعبد و ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری یہ اپنی چوائس کا صحیح استعمال ہے صحیح یوز ہے اور ہم عبادت چھوڑ رہے نہیں ہم کر رہے ہیں تیری تجھ سے مدد بھی مانگ کیونکہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہماری عبادتیں بھی نہیں ہو سکتی تیری مدد کے بغیر دونوں کو جوڑ دیا گیا عمل اور استعانت کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کام انسان نہیں کر سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے اللہ کی توفیق کے اللہ کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے چاہیے اللہ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نعبد یہ ہمارا عمل ہے اور ہم اللہ کے محتاج ہے استعانت سمجھ میں آ رہا دوسری
دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے. دیکھیے، عبادت کرو اور بھروسہ کرو، اس کا مطلب عبادت کرو یہ اپنا چوائس ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ ہر چیز کا مالک ہے. دونوں چیزیں وہی بات بتائی جا رہی ہے یہاں اس پوائنٹ میں. اعملوا کل میسر لما، عمل کرو، ہر کوئی اس کے راستے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. لہذا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چیز بندے کے اندر یہ ہمت پیدا کرتی ہے، یا یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ وہ جو ہے آگے بڑھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس راستے سے خوش ہوتا ہے، کیا کام ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام کرتے رہے، اختیار کرے، اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے تعلق قائم رہے. کیوں؟ کہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے، نہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے. اسی لیے ہدایت مانگنا اللہ سے توفیق مانگنا، اور لگے رہنا صراط مستقیم پر، عمل کرتے رہنا، چھوڑنا نہیں عمل. کیوں؟ کیونکہ تقدیر پر ایمان کا مطلب عمل چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے. جب صحابہ پوچھتے کہ کیا ہم اپنی تقدیر پر ٹیک نہ لگا لیں، آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو، ہر ایک اس کا راستہ آسان کر دیا جائے گا. کیسے؟ جب اللہ کی مدد ہوگی. جنت کے راستے پر آسانی سے چلیں گے وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. لہذا اللہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی ہے، ہم سب اللہ کی محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. والعمال، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے عمل. اس میں رد ہے ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ سب کے ٹھکانے لکھے ہوئے ہیں. نہیں، عمل کرنے کا، اگر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو عمل کرنے پر حکم نہیں دیا جاتا، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. ایک بات. دوسری بات، کس کو کیا پتا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے سب کے ٹھکانے کنفارم ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک غیب ہے. آپ کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ آپ کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، کل آپ بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے، کل آپ کو بیٹا ہوگا نہیں ہوگا، بیٹی ہوگی، کل کیا ہوگا آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں پتا. تو پھر کیا کرنا؟ فائدے والی چیزوں کے پیچھے دوڑنا اللہ کی مدد کے ساتھ، ہر سلام اور عاجزی نے اختیار. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ کہنا کہ قدر اللہ وما شاء، پوری حدیث ہے نا، وہ پوری حدیث ہے. چلیے، والاعمال بالخواتیم، آگے بیان کیا عمل خاتمے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اعمال بالخواتیم مطلب خاتمہ خیر سے ہونا. کیا یہ اعمال بالخواتیم؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. اعمال بالخواتیم بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک منٹ، وہ اس میں ایک حدیث بھی نوٹ کیے، ذکر کیے ہیں علماء، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر. اس کی دعا ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ استقامت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. عمل کرنا اور نیکی کے راستے پر ٹکے رہنا، جس کو استقامت کہتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، دل جو ہے بدلتے رہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی کہ ثبت قلبی، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آدمی پلٹ سکتا ہے نا، اسی لیے اللہ کی مدد مانگتے تھے اور ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے. اچھا، یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک موقع تو معلوم کیا، امام شافعی کے قول سے پہلے مشیت بندے کے لیے ہے، اور اس کی مشیت اللہ کی مشیت کے انڈر میں تابع ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے. یہ آیت ہے جس سے معلوم کیا ہوا اللہ کی مشیت پوری کائنات میں چلتی ہے. ایک دوسری، آپ کی بھی مشیت ہے، آپ کو بھی اختیار ہے. وہ اس آیت سے بھی معلوم ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے. اس کا مطلب چاہے، جو چاہے، اس کا مطلب چاہنا ہے آپ کا، صحیح ہے نا، چاہنا ہے. یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا قول نوٹ کیا تھا، بتانا بھول گیا، ابھی سن لیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما شئت کان وان لم اشاء وما شئت ان لم تشاء لم تکن. یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. کیا کہتے ہیں؟ ما شئت، اے اللہ تو جو چاہے، کان وہ چیز ہو جاتی ہے، وان لم اشاء اگر میں اس کو نہ بھی چاہوں. اے اللہ تو جو چاہتا ہے، ادھر میں آؤں،
آپ سمجھے ادھر بیٹھ گئے نہیں یہی معاشیتا کان شیطان پھیرتا ہے فون دے اذان کون سی اذان ہو رہی کتنے بجے کی ادھر ادھر شباب ادھر اذان نہیں ہوئی پتہ نہیں کون سے ملک کی اذان ہو رہی 8:09 ہو رہے ہیں بھائی اذان نہیں ہوئی ہے معاشیتا کان سنیے بہت اچھا قول ہے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے چیز اگرچہ میں نہ چاہوں میں نہیں چاہ رہا تو چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے وما شئت ان لم تشاء لم تکن اور میں کچھ چاہوں اور وہ تو نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے پھر سے ایک مرتبہ بولو آئندہ دوسرے بولیں گے انعام عربی نہ صحیح اردو بولیں تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اگرچہ میں نہ چاہوں اور میں جو چاہوں وہ تو نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوتی خلاصہ کیا ہمارا چاہنا ہے لیکن ہوتا وہی جو ہم چاہیں نہ چاہیں تو چاہے تو ہوتا تو نہیں چاہے تو نہیں ہوتا تو جب یہ چیز ہے تو بندہ کس سے لگے رہے جس کی چلتی ہے جس کے دنیا میں حکم چلتا ہے کون ہے وہ تو اس سے جڑا رہا کیونکہ اس کی چلتی ہے صحیح ہے نا آپ چاہ رہے ٹکٹ مل جانا سستا ٹکٹ رمضان ہمیں عید لوگ سستا ٹکٹ اللہ چاہے تو ملتا نہیں چاہے تو نہیں ملتا تو جب اللہ چاہے تو ملتا اللہ چاہے اور کیا چاہ رہے آپ پاس ہو جانا اور کیا چاہ رہے آپ نوکری مل جانا اور کیا چاہ رہے آپ جنت چاہیے اور کیا چاہیے بیٹا چاہیے اور کیا چاہیے بچی کی شادی چاہیے اور کیا چاہیے کاروبار میں برکت چاہیے اور کیا چاہیے پیسہ چاہیے اور کیا چاہیے شفا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ اس کے راستوں پہ چلیے لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چیز آپ کو تو جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کس سے جڑے رہنا تعلق اس سے سمجھ میں آ گیا والاعمال بالخواتیم بہت مہم ہے عمل خاتمے پر ہوتا ہے بندے کا موت سے پہلے کا عمل دیکھا جاتا ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان احدکم لا یجمع خلقه فی لمبی حدیث ہے ترجمہ بتا دیتا ہوں کافی ہے ان احدکم لا یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها وفي رواية فيما يبدو للناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی اہم حدیث ہے تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد علقہ خون کا لوتھڑا اسی طرح 40 دن 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا اسی طرح کتنے ہو گئے 100 پورے بولی 120 میں تو کتنے مہینے 4 ٹھیک ہے اس کے بعد فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے 4 چیزیں لکھو بول کے نمبر 1 اس کا رزق لکھو نمبر 2 اس کا عمل لکھو نمبر 3 اس کی عمر لکھو نمبر 4 بدبخت ہے یا نیک بخت سعادت مند یا شقی لکھ دو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے تم میں سے بعض جنت والوں کا عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جنت اور ان کے درمیان ایک بالش باقی رہ جاتی تو اللہ کی کتاب سبقت کر جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں پھر آگے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بعض جہنم والوں کا عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جہنم کے اور ان کے درمیان ایک بالش تو باقی رہتی ہے کتاب آگے بڑھ جاتی ہے اور جنت والوں کا عمل کر کے وہ جنت میں داخل ہوتی ہے یہ پوری حدیث ایسی اور بھی روایت ہے اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں وہ تو خیر 40 تو 120 ہے وہ تو اس لیے 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے نا 120 دن 4 مہینے نا 4 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس وقت دعا کرنا اس سے پہلے دعا کرنا اس وقت فرشتہ آتا
120 days ہوتے آ جاتا فرشتہ لکھنے 4 چیزیں: رزق، ایج، عمل اور نیک بخت یا بدبخت. نیک بخت کون ہوگا؟ جو جنت میں جائے گا. بدبخت کون ہوگا؟ جو جہنم میں جائے گا. سب لکھ دیا جاتا. 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا؟ تم میں سے بعض لوگ جنت والوں کا عمل کرتے رہتے ہیں زندگی بھر. جنت والوں کا عمل کیا ہے؟ نیکیاں کرتے رہتے یہاں تک کہ جنت اور ان کے درمیان جو ہے ایک بالش باقی رہتی. تو جہنم والوں کا عمل کر کے مر کے جہنم چلا جاتا. اس کے اپوزٹ جہنم والوں کا عمل کرتے رہتے یہاں تک کہ ایک بالش کا وقت رہتا کتاب سبقت کر جاتی ہے. جنت والوں کا عمل کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب عمل بالخواتیم بہت اہم مسئلہ ہے. لاسٹ مرنے سے پہلے کیا عمل تھا، کیسا عقیدہ، کیسا منہج تھا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ آدمی کی حالت بدلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فتنوں کی خبر دی ہے اس میں سے ایک مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح ایمان والا، شام میں کافر، شام میں ایمان والا، صبح کافر. یعنی کتنے گھنٹے دیکھیے. مومن کافر ہو جائے گا، کافر مومن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے انسان کا ایک جگہ نہیں رہتا، پلٹتے رہتا ہے. کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. دل کو عربی میں قلب بولتا ہے. انما سمی القلب قلبا لتقلبه. دل کو قلب کیوں کہا گیا؟ قلب یعنی پلٹنا، کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس کا خاص علاج ضروری ہے. آپ دیکھیے رمضان میں کدھر رہتا دل؟ عید کے بعد چاند دکھنے کے ساتھ حجام شاپ لائن، سارے لوگ جو ہے عورتوں کی شیپ بنانے کی چکر میں بھاگتے رہتے ہیں. میں بھی بیوی کے جیسے ہو جاؤں گا، صبح ملوں گا بیوی سے تو بیوی میں سیم چہرہ. پورا رمضان داڑھی رکھتا، چاند رات کو دکھا دیتا. کیوں؟ سیم گلے ملے تو لوگوں کو لگنا کہ بھائی بہن صاحبہ مل رہی ہے. کیا بولنا؟ پھر وہ 30 دن کیا تھا، اور رمضان میں نہیں نکالنا، بڑھ رہی انتظار کرتا چاند کا بعد. چاند دکھتے اس مطلب چاند کا مطلب نکالنا. چاند مطلب عید ہے، رمضان روزے چھوڑنا ہے، یہ نہیں ہے. بہرحال مسئلے ہیں نہیں. تو اب دیکھیے عید کے بعد دیکھیے اسی طریقے سے گھومنے تو دل کیسا رہتا ہو. آدمی گھومنے جا رہا ہے چھٹی میں، دل کیسا رہتا؟ کسی کی موتا ہو تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر میں موتا ہو جائے خاندان میں یا عزا میں جائے پرسہ دینے، اس وقت حالت کیا رہتی ہے دل کی؟ شادی ہو تو دل کی حالت کیا رہتی ہے؟ گھر میں شادی ہو رہی ہے، فنکشن میں حالات کیا رہتے ہیں لوگوں کے؟ موتا میں حالات کیا رہتے ہیں؟ یہ بدلتا. اسی لیے دل کو بچا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا. اٹھا کے دے دیتے لوگ آدمی ادھر ادھر، ان کو دیتے ایک دل کو کسی دے. اللہ کی محبت ڈالو اس میں، بچا کے رکھو اس دل سمیت پر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت. اب دیکھیے آدمی جنت والوں کا کام کرتے جہنم والوں کا کام کر کے مرنے سے پہلے جہنم والوں کا کام کر کے جہنم میں چلے جا رہا. جہنم والوں کا کام کرتے کیا ہو رہا؟ تبدیلی ایسی ہے اس کی زندگی میں کہ وہ جنت والوں کا کام کر کے جنت جائے. اس کا مطلب العمل بالخواتیم، مرنے سے پہلے کا عمل دیکھا جائے. اچھا بعض لوگ دیکھیں حدیثوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ارے یہ کیا بھائی، ایک عجیب حدیث سنی آج، نماز پڑھتے جہنم میں چلا جاتا ہے. حدیث میں نماز پڑھتے جاتا ہوں. اچھا فلم دیکھتے جنت میں چلے آتا ہے. یہ بھی نہیں ہے حدیث میں. بعض لوگ ایکسپلین ایسا کرتے جا کے، حالانکہ درس میں شیخ کچھ اور بولتے ہیں، انہوں جا کے کچھ اور ہی بولتے ہیں. مکسنگ ایسی خطرناک ہے. قول میں تثبت اور اخبار میں تثبت اور صدق نہیں ہے. جو جملہ سنے وہ جملہ بولے. آپ تقریباً ایسی کوئی بات بول رہے تھے، ذرا ریکارڈنگ سنیں گے، چلو ریورس مارو. کہاں ہے جملے میں نماز کا ذکر ہی نہیں. آپ بولے نا نماز بولے. نقل کرنے والے گڑبڑ بہت کرتے ہیں. آپ سیم ویسی نقل کرنا جیسا بتایا. یہ ہے امانت ہے. کیا ہے؟ بات نقل کرنا ہے نا، تو جو ایسا سنے گا ویسا نقل کرو. سنے گا وہ دماغ کہیں اور تھا، ایک دم سن لیا ایسا. آدھی ان کی بات ہے، آدھی آپ کی بات ہے. اس سے مسئلے پیدا ہوتے. صحیح ہے نا؟ اسی لیے جو فیصلے ہوتے ہیں قاضی ہوتا ہے آپ کیا بولے طلاق کے مسئلے، اس کے میں جملہ بولیے. آپ شوہر کو پوچھتا ہوں، آپ کیا بولے جملہ بولو. آپ بولو، سن کے فیصلہ کرتے. دلوں کا عالم اللہ جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پتہ تھا، کون سچا کون جھوٹا اللہ کو معلوم. بہرحال یہاں اس حدیث شریف دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے
کہ یہ آدمی جو جنت والوں کا عمل کرتے 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 جنت، یہ سچا نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے. اس کا عمل لوگوں کی نظروں میں ایسا تھا جنت والوں کا، کیونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ فیما یبدو للناس، ایک اور ایک حدیث ہے جو اسی حدیث کی تفسیر میں ہے. اس میں کیا ہے، ایک آدمی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کی نظر میں، پھر جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، مرنے کے قریب، وہ جہنم والوں کا کمر اصل عمل ہوتا ہے، کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب لوگوں کی نظر میں وہ سچا نہیں. اچھا، ایک آدمی جو سچا ہے، صدق دل سے ایماندار ہے، اللہ کے کیا صدق مع اللہ، جس کو اللہ کے ساتھ سچا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ سچا ہے اپنے ایمان میں، اس کا عمل صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، سچا ہے، تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ مرنے سے پہلے جہنم والوں کا عمل کرے گا؟ اللہ اس کو سچائی پر موت، اس کے عمل صالح پر موت نہیں دے گا. اسی لیے سلف کہتے تھے آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کی موت ہوتی ہے. اگر آپ نیکی پر زندگی گزارو گے تو موت نیکی پر ہوگی. کتنے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے موت ہوگی ان کی، پڑھ کے آئے انتقال ہو گیا، وضو کرنے گئے گر گئے انتقال ہو گیا، جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے انتقال ہو گیا، نماز پڑھ کے بیٹھے تھے اذکار کرتے ہوئے انتقال ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہوا؟ اچھی موت نہیں ہوئی ان لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ سچے تھے بھائی، اپنے اعمال میں سچے تھے. وہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ سچا نہیں ہے، وہ یا تو دھوکہ دے رہا ہے یا تو لوگوں کے سامنے ریاکاری ہے، مخلص نہیں ہے اپنے اعمال میں. وہ اگر وہ اپنے عمل میں مخلص ہوتا تو وہ ہمیشہ نیک عمل کرتا مرنے سے پہلے. یہاں مسئلے یہ بات، حدیث کو سمجھنا مسئلہ ہے. حدیث کو الٹا سمجھتے بعض لوگ، ایسا نہیں ہے. حدیث کا یہ مطلب ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. اس حدیث سے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، بس نہیں سمجھ، اپنے فہم کو لے کر حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں اور خود دماغ سے سمجھ آتے یہ کیا ہے بھائی، کیا فائدہ؟ پھر نیکی کرتے 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 آدمی جہنم میں چلا جاتا، برائی کرتے کرتے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کس کو جنت میں ڈال رہا ہے، کس کو جہنم میں ڈال رہا. ایک آدمی 50 سال عبادت کیا، وہ جہنم میں جا رہا، تو آدمی کیا ہو جاتا؟ اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے، حرام. ہمیشہ اچھا سوچو. جو انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو، مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہو، اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. اس کی موت جو ہے عمل صالح پر نہیں ہوگی، نیک عمل پر موت نہیں ہوگی اس کی، جو اللہ کے ساتھ سچا ہے. اسی لیے کہا کونوا مع الصادقین، صدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچے بنو، اخلاص اپنے اعمال میں پیدا کرو. یہ بہت اہم ہے مسئلہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے اس کے بعد کہتے ہیں والسعید من سعید بقضاء اللہ والشقی من شقی بقضاء. مقدر میں جس کو نیک وقت ہونا ہے وہی حقیقت میں نیک وقت. اللہ کا فیصلہ جس کے لیے ہے کہ یہ نیک رہے گا وہ نیک ہی ہوگا، اور اللہ نے جس کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ برا ہوگا تو برا ہوگا. وہی جو حدیث تھوڑی دیر پہلے پڑھی اسی سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے. شقی ام سعید، بچے کو جو پیدا کیا جاتا ہے، بچہ جو 40 دن کا 40 جو بتایا گیا نا، فرشتے کو دے کر جو بھیجا جاتا ہے 4 چیزیں لکھنے کا، تو اس میں چوتھی چیز کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شقیہ سعید لکھ دیا گیا ہے. اچھا، یہ لکھنے کے بارے میں بات، یہ لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد کا ہے. یہ بھی یہ نہیں کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. اس کے بعد یہ جو کتابت ہے نا، وہاں بھی تو لکھا ہوا ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ دو، تو وہ لکھنا، یہ لکھنا، اس لکھنے کے بعد کا یہ لکھنا ہے. اس تقدیر کے بعد کی یہ تقدیر ہے، وہ اصل تقدیر ہے عمومی، اور یہ جزوی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کے حصے ہیں الگ الگ سب، لیکن وہ جو ہے وہ اس کے اپوزٹ نہیں ہے کہ وہاں نیک لکھا گیا ہے اور جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو برا لکھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے یہاں بھی وہ لکھا ہوا ہے، وہاں جو مقدر ہے یہاں بھی وہی مقدر ہے. اس کو علماء نے کہا الکتابۃ بعد الکتابہ والقدر بعد القدر. لکھنے کے بعد لکھنا، اوپر بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اور ماں کے پیٹ میں بھی بچے کے بارے میں فرشتہ لکھتا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. چلیے اس کے بعد آگے کہتے ہیں جو بہت اہم مسئلہ ہے، اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی. یہ تقدیر کیا ہے، اس کا راز، یہ تقدیر کی اصل کیا ہے؟ مقدر ہے ہر چیز، جو اللہ نے مقدر کیا وہی چیز ہو رہی ہے دنیا میں. تقدیر میں خیر ہو تو خیر، شر ہو تو شر. اس کا اصل راز یہ ہے کہ یہ سر ہے.
اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں ذکر کیا، کسی کے سامنے نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کا ایک سر سمجھتے ہیں، راز کیا ہے، سیکرٹ ہے، راز جو سوائے اللہ کے غیب کی چیزیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے آگے کیا کہا، لم یطلع علی ذالک ملک مقرب، اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں قریب میں ہیں دور ہیں اللہ سے وہ لوگ، ان کو بھی نہیں معلوم کہ آخر تقدیر کا راز کیا ہے۔ یہ کیسا راز ہے جو ان کو بھی نہیں معلوم۔ اچھا فرشتوں کو نہیں معلوم، پیغمبروں کو معلوم ہے کسی پیغمبر کو؟ جب فرشتوں کو نہیں معلوم، پیغمبروں کو نہیں معلوم، تو ان کے علاوہ جو لوگ ہیں بدرجہ اولا ان کو نہیں معلوم۔ جب فرشتوں کو نہیں معلوم اور پیغمبروں کو نہیں معلوم تو عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو معلوم ہوگا نہیں۔ اچھا غیب ہے تو ایمان لائے، بس اب کیا ہے نہیں معلوم، کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اذا ذکر القدر فانصتوا، جب تقدیر کی بحث چھڑ جائے تو خاموش پڑ، اپنی زبانوں کو روک لو۔ کیا مطلب اس کا، اس حدیث کا؟ اس حدیث میں مراد ہے شریعت کے خلاف اگر تقدیر کی بحث چھڑ جائے، شریعت کی روح سے صحیح ہے، شریعت سے ہٹ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہو، قرآن و حدیث سے ہٹ کر، جیسے کوئی بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں پہلے لکھ دیا پھر جو ہے انہیں جو چاہ رہا وہی ہو رہا۔ اب یہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے بھائی کیوں جو ہے عربی زبان میں قرآن کو اتارا، اب یہ کیوں، اللہ کی صفات اور افعال کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے، اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں، جب یہ بحث چھڑ جائے جو تقدیر سے تعلق ہے تو پھر چپ چاپ اپنے آپ کو اس خوف میں پڑو، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جہاں کیوں اور کیسا، اللہ کی صفات اور افعال، صفات میں کیسے، افعال میں کیوں، صفات میں کیسا سوال شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے لکھ دیا قلم کو، کیسے بولا کہ لکھو، پھر بعد میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے، اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ کر دیا کہ پہلے لکھا ہوا ہے پھر بعد میں جو ہے بندہ وہی عمل کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اچھا کیسے جو ہے پہلے ایک آدمی کا ٹھکانہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، پھر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو پکڑا جا رہا ہے جبکہ اس کے بارے میں پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو سوالات ہیں نا، یہ اعتراضات ہیں، یہ کیا ہے، ایمان والا نہیں کرتا ہے، معترض کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں کیسے اور اللہ کے افعال کے بارے، کاموں کے بارے میں کیوں، یہ سوالات جو ہے بے ادب ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے سوالات کرنے والے تقدیر کے بارے میں ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں، کیوں کیسے کیوں کیسے کیوں کیسے۔ جب کیوں کیسے سوالات شروع ہو جائیں تقدیر کے چیپٹر میں، کیپ کوائٹ، خاموش بیٹھو، وہ حدیث کا مطلب ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو تو بالکل صحیح، جیسے یہ کہنا اس سے پہلے گزر چکا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، کیوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، کیوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی اللہ کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں، ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر بحث ہو رہی ہے تقدیر کے بارے میں، کیوں کیسے کیوں کیسے، تو وہاں اپنے آپ کو خاموش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پڑھنے سے گمراہیاں ہوں، شیطان بہکا دے گا، قدریہ جو آئے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا کیوں کیسے سوالات نہیں کیے جاتے، کیا سوالات کیا جاتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، اس کے اوامر کیا ہے۔ یہ ایسا انسان سوال کرتا ہے جس کو عمل کرنا ہے۔ کیوں پوچھنے والا عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، وہ اعتراض ہے اس کا۔ اور اللہ کے افعال میں یا صفات میں اس قسم کی چیزیں نہیں، اعتراض کبھی نہیں ہونا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، کیونکہ نجات ایمان میں ہے، اعتراض میں نہیں ہے۔ اعتراض کرنے سے گمراہی ہوگی، بربادی ہوگی، خرابہ ہوگا، اور ایمان لانے سے، تسلیم کرنے سے کیا ہوگا، کامیابی ہوگی۔ امام زہری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا، اور ہمارا کام اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تسلیم کریں گے، ایکسپٹ کریں گے تو خیر، ریجیکٹ کریں گے، اعتراضات کریں گے، سوالات کریں گے تو بربادی ہوگی۔ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے تو سوالات کیجیے، اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچانا ہے، کامیاب کرنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر صرف پوچھیے عمل کرنے کے لیے۔
اور وہ پوچھنے کا جو عمل کرنے کے لیے جو پوچھنا ہوتا ہے وہ کیوں سے نہیں ہوتا، کیا سے ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، یہ مت کہو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا، یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم. وہی بات ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو ہے خوف اور اس کے ڈیپ میں جانا تقدیر کے باب میں چیپٹر میں یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. تقدیر پر ایمان لانا غیب ہے، سر ہے، اللہ کا راز ہے، ہم کو نہیں معلوم. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں قیامت کے دن اللہ اس کو ظاہر کرے گا راز. ٹھیک ہے، ہم کو نہیں معلوم. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں. جب چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز مقدر تھی. ہونے سے پہلے کسی کو، وجود میں آنے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنا. لا یسأل عما یفعل، آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ہے، اور لوگ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہرحال تقدیر کا بھی آگے خوض اور خوض میں جانا، اس سے بچنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کا علم ہی نہیں دیا گیا ہے نا آپ کو. تو جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے دوڑنے سے وہ چیز حاصل ہوگی. ایک چیز آپ کو نہیں بتانی تھی، نہیں بتا دی گئی، چھپانی تھی، چھپا دی گئی آپ سے. جی کیا کریں گے اب آپ؟ اس کی کھوج میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نہیں بتائی کہ تقدیر کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، کیوں ہے تقدیر. اب اس کی کھوج میں پڑنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں، لا حاصل چیز ہے وہ. کیونکہ جو نہیں بتائی گی نہیں، خلاص. ایسے کیفیات، صفات کی کیفیات نہیں بتائی گئی. اللہ عرش پر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ صفات ہے سب. اس کی کیفیات نہیں بتائی گئی آپ کو، تو اس کی کھوج میں پڑنے کا فائدہ نہیں، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا. کیوں؟ صفت کا انکار کر دیں گے آپ. ایک تو ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ایک تو راستہ معلوم ہے، چاہیے اس راستے پہ. ایک آدمی کو راستہ نہیں معلوم، ارے یہ بھی روڈ نکلتی شاید، جاؤ. دیکھو کہاں نکلتے آپ ہی نکل جاتے پورا. سمپل مثال، ایک راستہ معلوم ہے، پکڑو روڈ، جاؤ. مکہ جانا ہے، سیدھا حرمین، طریق الحرمین پکڑو، سیدھا گو ٹو مکہ المکرمہ. ارے ایک نیا راستہ نکالیں گے، ذرا سٹی سے جائیں گے، گھوم کے جائیں گے، جاؤ. ہر آزاد میں گھسے، ادھر سے ادھر نکلے، ادھر سے ادھر نکلے، بھٹکتے رہے گا. پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، ہو سکتا چلا ہی جائے. اور کچھ ہوں گے ایسے بھی جو پکڑ کے ختم ہی کر دیں گے، ختم ہی، مسئلہ ختم اس کا. تو جو چیز معلوم ہے اس پہ چلے انسان، آسانی ہے. جو چیز نہیں معلوم ہے، نہیں بتائی گئی ہے، اور ملے گی بھی نہیں وہ چیز. آپ دنیا کے سائنٹسٹ پاگل اسی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. جو چیز بتائی گئی ہے اس کے پیچھے نہیں دوڑتے. کیا ہے؟ آسمان زمین، اللہ کے بارے میں جو ہے، اللہ کو پہچانو، غور کرو، اللہ کو پہچانو، ایمان لاؤ. کوئی چیز بال کیوں گرا نیچے، بٹ ایسا میں اچھالا تو نیچے کیوں گرا؟ عبدالوارث بال کئی کو گرا، بیٹھا 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 سوچا کیا پاور ہے زمین میں، زمین کون بنایا، کئی کو بنایا، تم کو کون بنایا، کس لیے بنایا. وہ سوچ لے تو ایمان لاتا تھا. وہ نہیں سوچ کے کیا پاور ہے، واٹ از تھنگ، وہی اٹ از کمنگ ڈاؤن 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 بولے سوچا، انہیں فٹ ڈاؤن میں چلا گیا پورا. سمجھ میں ایسی چیزیں، بات چیزیں ابلتی کیوں نہیں، بھاپ کیوں لگ رہی اس پہ. کوئی چیز پکتی ہے تو اوپر اس میں جو ہے وہ کیا بھاپ بولتے ہیں نا، کیا وہ اسٹیم کیوں آ رہی ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی. اور اللہ کے بارے میں کوئی ایمان نہیں لایا کاغذ. تو ایسی چیز کی کھوج میں رہنا، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا جو لا حاصل ہے چیز، ٹھیک ہے، برباد ہو جاتا ہے انسان. روح کے بارے میں کوشش کرنا، کوئی پتہ کر سکے گا روح کے بارے میں؟ غیب ہے، اللہ کا حکم ہے. روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ. ختم. یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں آپ سے، ان سے کہہ دو یہ اللہ کا حکم ہے، امر اللہ ہے. کھوج میں نہیں پڑ. تو تقدیر کے بارے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت سارے مسلمانوں نے، بہت سارے شاعروں نے، بہت سارے وہ پاگلوں نے، پاگل بولتا ہوں میں کون، جو ریٹائر ہو گئے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ چیک کیجئے جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اللہ کے اسموں سے، ان میں اکثر لوگ آپ کو ریٹائرڈ پرسنالٹیز نظر آئیں گے. وہ اپنی جاب سے، اپنی سارے کاموں سے ریٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کروں، فری ٹائم ہے، پینشن تو آ رہی ہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے. تو پھر یہی چیزوں میں پڑھنا ہے. یہ کیوں ہے ایسا، تقدیر کیوں، کیا مطلب تقدیر پہلے سے لکھا ہوا ہے، کہتے یہ کرتے وہ کرتے. اب اس پڑھ 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 کے کیا ہوا، انکار تقدیر کرنا ہے. نہیں، سب بیکار کی چیزیں لکھ بھی دیا ایسے. وہ ایسے لوگ زیادہ ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے، خالی بیٹھے. فارغ وقت کو کیا کریں؟ چلو بھائی، فارغ وقت انسان کے پاس وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا. وہ جو ہے بربادی کے راستے پہ چلے گئے اور برباد ہو گئے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو بربادی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو قوی کرے اور اس پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بالخصوص تقدیر کا چیپٹر ہمارا چل رہا ہے، اس پر ہمارا ایمان قوی رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا. جب تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ہاں سونا یا چاندی جو الفاظ ہے، جب تک اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا وہ اس کا وہ خرچ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے، باقی تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے، تو کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لہٰذا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی اور تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.